اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج اس 16ویں ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی ہمارے ساتھ ہیں۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ناظرین اکرام، یہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو 16 رمضان میں پہلا ایپیسوڈ، 16 اور 17 ایپیسوڈ ہمارے اسپیشل ایپیسوڈ ہیں جو جنگ بدر کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر، جو 17 رمضان میں ہوئی۔ جنگ بدر کی جنگ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا جو سن ہے وہ 20 سال کا ہے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب 20 سال کی عمر میں علمدار لشکر اسلام، جبکہ 40 سال بڑے ان سے حضرت حمزہ ہیں۔ جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اس جنگ بدر کے میدان میں آئے تو یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ ابھی بچہ ہے، ابھی جوان ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے اس 20 سال کی عمر میں 18 سرداروں کو مارا، اور یہ بات وہاں پر پھیلائی گئی کہ یہ ابھی بچے ہیں۔ لیکن جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب جنگ بدر کے میدان میں اترے تو آپ نے ایک رجس پڑھی، اور رجس پڑھنے میں آپ نے کہا کہ آپ لوگ میرے بارے میں خوب پھیلا رہے ہیں کہ بچہ ہوں، میں کمسن ہوں، مگر جان لو میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے جنا ہے۔ ناظرین، نوفل نامی سردار لایا گیا جو عرب کا رہنے والا تھا، بڑا مشہور پہلوان تھا، بازو میں زور تھا، تلوار بہت اچھی طرح چلاتا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا۔ وہ جنگ بدر میں آیا، جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور مناجات کی، میرے خدا ہم مسلمانوں کو نوفل سے نجات عطا فرما۔ میدان گرم تھا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور مولا نے یہ جملے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنے، کہا کہ نوفل کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ علی تم نہیں جانتے، یہ ایک قبیلے کا بہادر ہے۔ مولا نے کہا وہ غلط آیا ہے، اور یہ کہہ کر مولا نے اس طرف گئے جہاں پر نوفل تھا، اور آپ نے اس کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ بے شک پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی کے اوپر جا کر یہ بات کہی کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ نوفل کہاں ہے؟ تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے وہیں سے جواب دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اس کو وہیں مار دیا تھا۔ جنگ بدر میں مولا متقیان نے 18 سرداروں کو مارا۔ یاد رہے ان میں ایک ماموں ہے، ایک تایا ہے، ایک چاچا ہے یزید کا۔ تبھی تو یزید نے کہا تھا شام میں کہ اگر میرے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ ناظرین کرام، بڑے حسین منظر ہیں اس جنگ بدر کے۔ آئیے چلتے ہیں، ہمارے مہمان جو حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بڑے حسین منظر ہیں اس جنگ بدر کے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اس سوال کے ساتھ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ جنگ بدر کے اسباب کیا تھے اور کفار کی سازش پیغمبر اسلام نے کیسے ناکام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 16ویں روزے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو مبارک ہو، کی جانب سے آپ کے دعا گو ہوں، جزاک اللہ خیر۔ آگا یہ سوال آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا جنگ بدر کے حوالے سے، یہ ہمارا ایپیسوڈ آج کا اور 17 رمضان کا رہے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جنگ بدر کے جو حسین منظر ہیں اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ ناظرین،
जंग बद्र इस्लाम की एक अहम तरीन जंग है, ग़ज़वा बद्र के नाम से मशहूर है, जिसमें जी मुसलमानों की ग़ज़वा बदर। तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। अलबत्ता यह है कि कहा जाता है कि इस्लाम की ये पहली जंग नहीं थी। तकरीबन इससे पहले 2-4 जंगें हो चुकी थी, लेकिन उसका जो मरहला है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अल्लामा सैयद मुहसिन अमीन आमली कहते हैं सीरत जी हलबिया में कि ग़ज़वात की तादाद 27 बताई है और तफसील जो बताई है उसमें 28 होते हैं। इस तरतीब में जो उन्होंने तरतीब तहरीर की है उसके एतबार से ग़ज़वा बद्र चौथा करार दिया गया, इस तरह से कि पहले बवात नाम से, उसके बाद अशीरा, सफवान, अब फिर क्या है बदरुल कुबरा। आयानुशिया में भी इस तरीके से फिर कहते हैं कि उनके दरमियान तकरीबन 3-4 सरियों का जिक्र मिलता है, और जब सरियों का जिक्र मिलता है तो इसका मतलब यह है कि मजमूई तौर पर बद्र का नंबर जंगी कार्रवाइयों में तकरीबन 7वां है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जंग हुई क्यों, ये जंग कहाँ हुई कहाँ इस मरहले पर, और उसके बाद जंग क्यों हुई, इसके असबाब कहाँ से फराहम हुए, इसके असबाब जी ये पूरी डिटेल इंशाअल्लाह नाजरीन की खिदमत में बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। बद्र एक कुएं का नाम था जो कबीले गिफार के बद्र नामी शख्स की मिल्कियत थी, और चूंकि उसी कुएं के पास ही, उसी कुएं के करीब ही जंग हुई, लिहाजा उसे ग़ज़वा बद्र के नाम से ग़ज़वा जाना के नाम जाता से। है। और ये मसलन रिवायत है 17 रमज़ान या 19 रमज़ान की और जुमे का दिन था, लिहाजा ग़ज़वा बद्र के नाम से मशहूर है। अब जरा तारीखी वाक़यात से जब गौर किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जंग बद्र की जो मुकम्मल जिम्मेदारी है, जंग बद्र की जो जिम्मेदारी आती है वो 2 इंसानों, 2 अफराद। वो कौन कौन से? एक तो एक बनी उमैया का सरदार अबू सुफियान, और दूसरा क्या है अबू जहल। क्यों? जी इन दोनों का बड़ा हाथ है जंग बद्र के हवाले से। अब ये जो है इनका जो मरहला है उस पर जरा गौर करें। कह रहे हैं कि मक्के के लोग छोटे छोटे दस्तों की शक्ल में आकर मदीने के अतराफ में कुछ लूट मार किया करते थे, जी छोटे छोटे दस्तों की शक्ल में मदीने के अतराफ में, मगर आम बाशिंदगान मक्का किसी बड़े हमले के लिए जो जंग की हैसियत रखता हो तैयार तो न थे। मगर इस मौके पर सूरत हाल ये हुई कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला लेकर, जिसमें रुअसाए मक्का के अक्सर सामान मौजूद थे, वो शाम की तरफ रवाना हुआ। अब क्या है कि मक्के से रवाना हो गया, उसने अहले मक्का को पैगंबर इस्लाम से जंग पर आमादा करने के लिए अब अबू जहल के पास ये इत्तला भेज दी कि हमारा काफिला खतरे में है। ठीक है, इस पर अबू जहल ने मक्के में इस खतरे का ऐलान कर दिया। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि मसलन मदीने के अतराफ में खुद मक्के के छोटे छोटे काफिले मदीने के बाशिंदों पर हमला करते थे, ठीक है, राहजनों का सामान लूटते थे, लेकिन ये निस्बत दे दी गई किसकी तरफ? ये निस्बत कहां दी गई? पैगंबर की तरफ। और बाज मुअर्रिखीन जो ये जुमला लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि जंग बद्र की सारी जिम्मेदारी जो थी वो पैगंबर इस्लाम के ऊपर डाल दी। मसलन पैगंबर इस्लाम की वजह से ये जंग हुई,
اس طریقے سے بعض مورخین نے باقاعدہ تحریر کیا. اچھا ایک آدھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ اس طریقے سے لکھا کہ ابو سفیان کے اوپر ذمہ داری نہ آئے، ساری ذمہ داری ابو جہل پر ڈال دی گئی. کچھ افراد ایسے بھی ہیں جیسے علامہ سید علی نقی نقوی سید العلماء تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ مسٹر اے حمید نے شاید ابو سفیان کو بچانے کے لیے پوری ذمہ داری ابو جہل پر ڈال دی. ان کا یہ فقرہ کہ پوری ذمہ داری ابو جہل پر ڈال دی. لیکن جب ہم قرآنی سورے پڑھتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے لکھا انہوں نے، عبد الحمید مسٹر اے کے حمید نے کہتے ہیں کہ لوگوں کو پر انگیختہ کرنے کے لیے مکے میں ابو جہل نے اعلان کیا. اب غور کیجئے گا کہ اہل مکہ کا جو تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، مسلمانوں نے اسے لوٹ لینے کا عزم بالجزم کر لیا ہے، اور وہ لوگ جن کا مال و اسباب اس قافلے میں تھا وہ ظاہر ہے کہ بہت برہم ہوئے، برہم ہونا بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا مال و اسباب لوٹا جائے گا تو ہمارے اوپر تو غم و غصہ تو آئے گا ہی. اب کیا ہے کہ جوش میں آ کر ان سب نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا. اب جب قطعی فیصلہ کر لیا تو 1000 آدمی، 700 اونٹ، 300 گھوڑے جنگ کے لیے تیار کیے گئے، باوجودی کہ وہ قافلہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بھڑکا کر جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا، وہ قافلہ صحیح و سالم مکے کے پہنچ گیا. یعنی ابو سفیان جس قافلے کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے یہ سانحہ رچا، یہ باتیں، یہ سازش رچی کہ کسی طریقے سے وہ دشمنی جو مثلا مکے میں تھی اور مکے میں شیب ابی طالب کا مرحلہ اور دیگر مراحل جو پیش آئے، اذیت تھی، اسلام یہیں ختم ہو جائے، اسلام جو ہے یہیں پر دفن ہو جائے، وہی مرحلہ بعینہ ہی تھا کہ بھائی اب اگر ہم جنگ کے لیے آمادہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ ملے گا، مسلمان ہیں ہی تعداد میں کتنے، ہم کیا ہے کہ مکے کے باشندے کفار کی تعداد زیادہ ہے، وہ انہیں کچل دیں گے اور یہاں اسلام اپنا دم توڑ دے گا، اسلام کی جو تبلیغ کرنے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا سارا مرحلہ تمام ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں. اور دیکھیں اصل قافلہ وہ پہنچ گیا وہاں مکے، لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ وہ مکے پہنچ گیا، پھر بھی ابو جہل نے ان لشکر والوں کو نہیں بتایا، راستہ بدل دیا آپ نے، راستہ بدل دیا جی. اور لشکر والوں کو نہیں بتایا کہ بھائی وہ قافلہ صحیح سالم کیا ہے مکے روانہ ہوا. اب جب مکے روانہ ہو گیا تو دیکھیں کہ قرآن نے بھی جو ہے اس مرحلے میں باقاعدہ آواز دی، کہتے ہیں کہ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، مسلمانوں میں سے ایک گروہ ناگواری محسوس کر رہا تھا، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون او ینظرون، کہ وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جبکہ حق کیا ہے ظاہر ہو چکا تھا. اس مرحلے میں مثلا جب مسلمان نکلے ہیں تو مسلمان اگر تجارتی قافلے کو لوٹنے کا ارادے سے روانہ ہوتے مسلمان تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے چہرے پر خوف و اضطراب تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ ان کے چہرے پر اضطراب ہے، ان کے چہرے پر خوف ہے کہ شاید ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت نے کچھ اس طریقے سے بتایا، شاید ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس لشکر نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس ساز و سامان جنگ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں. مسلمانوں کے بعد اب جا کر ایک صاحب نے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باقاعدہ
اس مرحلے کو بیان کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ عبد الملک جو کہتے ہیں کہ اسلامی خلیفہ کی حیثیت سے تخت حکومت پر ہے، مگر وہ عروہ بن زبیر سے پیغمبر اسلام کی روانگی کا حال نہیں پوچھ رہا ہے، بالکل نہیں، وہ بلکہ ابو سفیان کی روانگی کی کیفیت دریافت کر رہا ہے۔ تو پیغمبر کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا، وہ کیا ہے، کیفیت کو دریافت کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں یعنی اس کردار کو بچانے کی ایک کوشش، ایک مہم رکھی گئی جس کردار کا نام ہے ابو سفیان، اور راوی مسلسل لکھتا رہا، جیسا انہوں نے چاہا ویسا کیا ہے اس نے لکھ دیا۔ اور یہی چیز مثلا اور دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مثلا پیغمبر کے بعد بھی کچھ مرحلے اس طریقے کے پیش آئے ہیں، اور اسے ہم کیا ہے باقاعدہ طور سے ملاحظہ کرتے ہیں کہ ابو سفیان تقریباً 70 سواروں کے ساتھ قبائل قریش میں سے، جو سب کے سب شام میں تجارت کرتے تھے، اموال تجارت کے لیے روانہ ہوا، اور اس کی خبر پیغمبر اسلام کو پہنچی۔ ان کے درمیان اس کے پہلے جنگ ہو چکی تھی اور کچھ لوگ قتل ہو چکے تھے، اور ابن حضرمی کچھ ساتھیوں کے ساتھ قتل کیا جا چکا تھا، اور قریش کے کچھ آدمی بھی قتل ہو چکے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ پس منظر کس طرف کے اقدامات کو نمایاں کر رہا ہے۔ اصل جنگ بدر کیا ہے، ان جنگوں کا بدلہ تھی جو ابو سفیان لینا چاہ رہے تھے، مگر کیا ہوا کہ پاسا بالکل پلٹ گیا۔ اب پیغمبر جو وحی الہی کے وحی الہی کو دھیان میں رکھ کر وحی الہی کے مطابق لوگوں کو پیغام دے رہے تھے، اور مسلمان ڈر کی کیفیت تو تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایمان کی ایک کیفیت تھی جس نے مسلمانوں کے اندر جوش بھرا، بلبلہ بھرا، اور اس بلبلے نے، اس ایمان کی کیفیت نے مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ جیت دلائی، اور کفار و مشرکین کو شکست سے ہمکنار کیا۔ یعنی جنگ بدر کا اصل سبب جو ہے وہی ہے، یعنی گزشتہ جو 2-4 جنگیں ہوئی تھی اس میں جو قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کا ایک طریقہ سوچا تھا، اور یہ سوچا تھا کہ مسلمان یہیں پر دم توڑ دیں گے، تعداد کم ہے، ختم ہو جائیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں اللہ مددگار ہو، جہاں دل ایمان سے مملو ہو، وہاں ڈر کی کیفیت ہونے کے باوجود بھی انسان بہادری سے مقابلہ کرتا ہے، اور کیا ہے مارکے کو جیتتا ہوا نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا 16واں ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جنگ بدر کے حوالے سے ہمارے 2 خصوصی نشریات قائم ٹی وی کینیڈا پر آئیں گی، 16 رمضان اور 17 رمضان۔ اب ہمارا وقت ختم ہو چاہتا ہے، انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان سلام عرض کرتا ہے۔ خدا حافظ۔